بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین حضرات، امید ہے کہ آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ میری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے کہ ہلدی جس کی کاشت کا اب بالکل صحیح ٹائم ہو چکا ہے، اس کو کاشت کیسے کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہلدی کا پودا ہی ہے جس کو میں نے مارچ میں لگایا تھا، اس کی گٹھلیاں، لیکن یہ اب اگ رہی ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ اور یہ ہلکا سا نکل رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت ٹمپریچر ٹھیک نہیں تھا، 20-22 زیادہ سے زیادہ 25، لیکن اس کو ٹمپریچر چاہیے 35 سے لے کر 40 درجے کا۔ ہلدی کے فوائد، اور خصوصاً آرگینک ہلدی کے فوائد اتنے ہیں کہ اگر اس کی ویڈیو الگ سے بنائی جائے تو کم از کم 1 گھنٹہ چاہیے، لیکن یہ موضوع نہیں ہے۔ موضوع یہ ہے کہ اس کی کاشت کیسے ہوگی۔ یہ آپ کے سامنے میں نے ہلدی کا کچھ بیج رکھا ہوا ہے۔ یہ میں ابھی 1 دن پہلے اس کو مارکیٹ سے لایا تھا، 1 پاؤ ہے یہ۔ اس کی کاشت انتہائی آسان، نہ اس پہ کوئی کسی کیڑے کا حملہ ہوتا ہے، نہ کوئی فنگس اس کو لگتا ہے، نہ کچھ اور بیماری اس کو آتی ہے۔ صرف یہ ہے کہ اس کو گرمیوں میں پانی وقفے کے اندر دیتے رہیں تو یہ بڑھوتری اس کی جاری رہے گی۔ ہلدی کی کاشت کا یہ بہترین موسم ہے، یعنی مئی، جس وقت ٹمپریچر 35 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر جائے، 35 سے 40 تک، تو یہ بہترین اس کا اگاؤ ہوتا ہے اور بہت جلدی اگاؤ ہوتا ہے۔ اب اس میں چونکہ نمی کی کمی ہے، یہ بازار میں پڑی رہتی ہے، دھوپ میں بھی آگے پیچھے، تو اس میں وہ نمی جو ہے وہ برقرار نہیں رہتی، اس لیے میں اسی شاپر میں اس کو ابھی ڈالتا ہوں دوبارہ، اور پھر اس کے اندر میں اسی کے اندر پانی ڈال دوں گا تاکہ یہ اس کی اس میں نمی اچھی خاصی آ جائے۔ ہلدی کو میں نے تقریباً 3-4 گھنٹے بھگونا تھا پانی میں، لیکن میں بس کسی مصروفیات کی وجہ سے پانی میں پڑی رہی، اور 18 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ اس کو مسئلہ کوئی بھی نہیں ہے۔ ابھی اس کو میں نکال کے ہلکا سا اس کو دھوپ میں، یہ تھوڑا سا اس کا ایکسٹرا جو مائسچر ہے، اس میں نمی زیادہ فالتو، وہ دور ہوگی۔ تو اگلا مرحلہ کیا کرنا ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ بس یہ ابھی کوئی 10-15 منٹ یہاں پڑی رہے گی۔ پانی سے نکالنے کے بعد اس کی نمی کافی حد تک دور ہو چکی ہے، اور ابھی میں اس کو لگانے کی تیاری کر رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی زمین کیسے تیار کرنی ہوگی آپ نے۔ اگر آپ نے ہلدی کو کسی ایسی فروٹ باسکٹ میں، گرو بیگ میں، اس قسم کے ڈبے میں، کسی گملے میں، اس بالٹی میں، یہیں کہیں بھی آپ لگانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ مٹی میں کھاد اچھی خاصی ٹھیک ٹھاک ایک ہی دفعہ 50-50 کے حساب سے ملا لیں، اور کھاد ایسی ڈالیں کہ جو بالکل گلی سڑی ہو، مکمل کچی کھاد نہ ہو، ورنہ اس سے وہ دیمک پیدا ہو جاتی ہے، اور دیمک پھر جو ہے نقصان پودے کو بھی دے گی، اور وہ پودا بڑھوتری میں بھی اس طرح نہیں بڑھے گا جس طرح اس کو بڑھنا چاہیے۔ لہذا کھاد کے لیے بالکل پتوں کی کھاد ہو، ورمی کمپوسٹ ہو، گوبر کی کھاد ہو، تو بالکل صحیح جو ڈی کمپوسٹ ہو چکی ہو وہ ڈالنی ہوگی آپ نے۔ ڈال کے اچھی طرح اس کو مکس کریں، اور یقین کریں کہ اس میں ڈبے کے اندر کوئی کنکر وغیرہ، پتھر وغیرہ، کسی قسم کی کوئی چیز ایسی نہ ہو۔ اسی طرح اگر مٹی میں آپ نے لگانی ہے تو مٹی میں کیاری بنا کے اس میں کھاد خوب ڈالیں، اچھی طرح اس کو گوڈی کر کے نرم کریں، بالکل صحیح ملائم زمین ہونی چاہیے، اور کھاد بھی اس میں بہترین قسم کی کھاد ڈالیں، اور مکسنگ کرنے وقت مکمل مکس ہو، یہ نہ ہو کہ کہیں کھاد زیادہ ہو کہیں کم ہو،
تو مکسنگ میں یہ پورا اس کا خیال رکھنا ہوگا کہ تمام ایک جیسی، تاکہ ہر پودے کو ایک جیسی خوراک ملے۔ اب پہلے میں آپ کو اس فروٹ باسکٹ میں لگا کے دکھاتا ہوں کہ یہ کتنی گہرائی میں پودا لگے گا، پودے سے پودا کا فاصلہ کیا ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے یہ میں بتا دوں کہ یہ دیکھیں اس کی جو ہے نا اونچائی، یہ تقریباً 7-8 انچ ہے، جبکہ اس کی صرف 6 انچ ہے۔ 6 انچ والی جو ہے وہ بالکل موزوں نہیں ہے، یہ میں بتا دوں، کیونکہ 6 انچ تک تو نیچے اس کی جڑیں 6-7 انچ تک جاتی ہیں، اس لیے کہ جب وہ جڑیں نیچے جائیں گی تو پھر وہ پودا آپ کو وہ پیداوار نہیں دے گا، اور نہ اس کی اتنی بڑھوتری یا اتنی اس کی پرورش، یا نہ اتنا وہ اپنا رزلٹ دکھائے گا آپ کو۔ لہذا کم از کم 7-8 انچ سے لے کر 1 فٹ تک، جیسے یہ گرو بیگ ہے، اب اس میں بڑا یہ زبردست فٹ ہے، موزوں ہے اس کے لیے، لیکن اس میں صرف ایک پودا لگے گا یا ایک اس قسم کی گٹھلی آپ لگائیں گے، اس سے آگے پھر 2-3 شاخیں نکل آئیں گی اور تو وہ پھر ہوگا۔ تو اس لیے یہ چیز جو ہے ذہن میں لازمی رکھیں۔ اب یہ ہے کہ یہ تقریباً اس کا فاصلہ 1.5 فٹ کے قریب ہے، اس میں 2 پودے یا میکسیمم 3، اگر 2 لگاتے ہیں تو بالکل ایک اس کارنر پہ ہوگا اور دوسرا اس کارنر پہ ہوگا اور ایک سینٹر پہ ہوگا۔ تو یہ ہے جی طریقہ، اور اس کو صرف آپ نے 2 انچ کی گہرائی پہ لگانا ہے، صرف 2 انچ کی گہرائی پہ لگا کے ایسے رکھ کے اوپر مٹی ڈال دیں۔ اسی طرح اس کو بھی یہی ہوگا، ایسا 2 انچ کے فاصلے پہ رکھ دیں، اوپر مٹی ڈال دیں، اور یہ طریقہ بس یہی ہوتا ہے، یہی ہے اس کا طریقہ۔ لیکن جن کے لوگوں کے پاس، میں جیسے میرے پاس کھلا تھوڑا سا پلاٹ بھی ہے، اس میں اب یہ ہے کہ یہ اس میں جس وقت آپ لگا دیں نا، اوپر پانی بھر کے ڈال دیں، اور پھر اس کو دھوپ میں رکھیں، سائے میں رکھنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ سائے میں رکھیں گے تو یہ کافی 15-20 دن لگا لے گی اگنے میں، یہ گرمی برداشت کرتی ہے۔ اس کو بالکل دھوپ میں رکھیں، اور پانی یہ ہے کہ جس وقت یہ اس کا اوپر کا والا سلسلہ یہ طے یہ خشک ہو جائے تو پانی آپ دیتے رہیں، بس یہ احتیاط ہے۔ اب یہ ایک نالی نما کیاری ہے جسے میں نے خوب کھاد وغیرہ ڈال کے ہلدی کے لیے تیار کیا تھا، اور ہلدی میں نے لگا بھی دی ہے۔ ابھی صرف 2-3 آخری میں جو یہ آپ کے دیکھ رہے ہیں، یہ والے اور یہ 3، ان کو میں نے آپ کے سامنے اس کو زمین میں 2 انچ نیچے 2-3 انچ نیچے کیا ہے، اور اس کو اوپر ڈال کے مٹی ڈال کے اس کو کور کر رہا ہوں میں، اور پھر اس کے بعد میں اس کو بھر کے پانی دے دوں گا۔ ابھی یہ باہر اوپن ایریے میں ہے، جہاں دن کا ٹمپریچر تقریباً 40-42 تک جا رہا ہے، اور انشاءاللہ اس میں یہ 8-10 دن کے اندر یہ اگ آئے گی، اور پھر جا کے یہ دسمبر جنوری میں جا کے یہ کہیں تیار ہوگی۔ اس وقت بھی اس کے پتے پیلے ہو جائیں گے، اور یہی نشانی ہوتی ہے کہ یہ ابھی یہ تیار پک گئی ہے، اور اس کو اکھاڑ لیا جائے۔ اسی کے ساتھ اگلی ویڈیو تک اجازت۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، آپ کا ایک لائک میرے لیے حوصلہ افزائی کا باعث بنے گا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، اور اپنے کمنٹ سے آگاہ کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی، اور اپنی کوئی سجیشن ہیں تو وہ بھی مجھے بتائیں۔ اللہ حافظ۔